السلام پیارے دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی دلچسپ کہانی سناؤں گا۔ کہانی کا نام ہے ذہین لوگ راہ تلاش کرتے ہیں، نہ ملے تو راہ بنا لیتے ہیں۔ کوے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سیانہ اور دانا پرندہ ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو کوے نے اسے قبر کھودنے کا ہنر سکھایا۔ مطلب کوا شروع سے ہے اور ابتدا سے ہی سیانہ اور عقل مند مانا جاتا ہے۔ کوے کے ساتھ بہت سی کہانیاں منسوب ہیں۔ گھر کی منڈیر پر بیٹھ کر کوا بولے تو کسی مہمان کے آنے کی نوید سمجھا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں تو اسے عقل کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے معصوم بچوں کو کوے کی عقل مندی سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی استاد محترم کی کوشش سے کوے کی عقل سے روشناس ہوئے۔ کہانی وہی ہے کہ ایک دفعہ ایک کوے کو شدید پیاس لگی تھی۔ گرمی کا موسم اپنے جوبن پر ہو تو پیاس کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ کوے کے ساتھ بھی تھا۔ بے حال اور پیاس کا مارا کوا بے بسی سے ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ آخرکار ایک باغ میں جا پہنچا۔ باغ میں اسے ایک برتن نظر آیا۔ برتن میں دیکھا تو تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ چونچ ڈالی لیکن پانی بہت نیچے تھا۔ چونچ نہیں پہنچ رہی تھی۔ پانی کو دیکھ کر بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کوے نے جو عقل مند تو تھا ہی، کچھ پتھر تلاش کیے اور ایک ایک کر کے انہیں برتن میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک تھکا دینے والے پرمشقت کام کے بعد پانی اوپر آ گیا اور کوے نے پانی پی کر پیاس بجھائی، جان بھی بچائی اور اس کے ہاتھ ایک ترکیب بھی آئی جو آئندہ جانداروں کے لیے مثال بن گئی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اگر تند ہی سے محنت کی جائے تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، اور خدا بھی تو انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ اس لیے مسائل کو سر پر سوار کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ مسائل کے حل کی تلاش اور کوشش ہی میں اصل خوشی ہے۔ حابیل و قابیل کے دور کا کوا عقل و دانش کی مثال تھا۔ اس کے بعد کے ادوار کے کوے بھی اپنی بساط بھر کوشش کرتے رہے۔ پھر اسی نسل کے کوے نے گڑھے سے پانی نکال کر پیا اور نئی تاریخ رقم کی۔ وقت گزرتا رہا، کوے کے گڑھے سے پانی نکال کر پینے کی روایت کوا با کوا چلتی رہی، حتیٰ کہ ایک اور کوے کو انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ شدید تپش، پیاس اور تھکن نے کوے کو بے حال کر رکھا تھا۔ اس نے پانی کی تلاش شروع کی، ادھر ادھر اڑا۔ آخرکار اسے پانی کا ایک گڑھا نظر آ گیا، مگر گڑھے میں پانی بہت کم تھا۔ اجداد کی روایات سے وفا کرنے والے اس کوے نے فوراً دادا کوے کی تقلید کی اور گڑھے میں کنکر پھینکنے شروع کر دیے۔ خوشی بلکہ سرمستی کے عالم میں وہ کنکر پھینکتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی پانی اوپر آئے گا، ابھی پانی اوپر آنے والا ہے۔ وہ پتھر پھینکتا رہا، اس بات سے بے خبر کہ صحرا کی دوپہر ہے اور پتھر اس سے بھی زیادہ پیاسے۔ کافی دیر کی جافشانی کے بعد جب اس نے گڑھے میں جھانکا تو شدت پیاس اور شدت صدمہ سے بے ہوش ہو گیا۔ کیونکہ گڑھے میں موجود پانی پتھروں کی پیاس کی نظر ہو چکا تھا اور کوے کے پاس غصہ پینے کے سوا کچھ نہ رہا۔ روایات کی اندھی تقلید ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اسلام بھی کفار کی بت پرستی کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ بت پرستی روایات کے طور پر کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد بت پرستی کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، قرون اولیٰ کے کوے نے گڑھے سے پانی نکال کر پی لیا۔ قرون وسطیٰ کے کوے نے گڑھے میں کنکریاں ڈالی، کنکریوں نے پانی پی لیا اور کوا پیاس سے مر گیا۔ دور جدید آن پہنچا۔ دونوں کووں کی روایات نئے کوے تک پہنچ چکی تھی۔ جدید روشنی میں جدید مسائل اور جدید وسائل ہر کسی کو میسر ہیں۔ کوا بھی جدید تہذیب و تمدن کا ایک نمائندہ تھا۔ پیاس کی شدت اور حالات کی ستم ظرفی کا شکار یہ کوا بھی ایک دن مارا مارا پھر رہا تھا۔ اسی طرح وہ بھی پانی کی تلاش کرتا ہوا ایک مکان کی چھت پر پہنچا۔ ایک برتن میں اسے تھوڑا سا پانی نظر آیا، لیکن پانی تک اس کی چونچ نہیں پہنچ رہی تھی۔ سوچوں میں تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب پڑے ہوئے سٹرا پر پڑی۔ اس نے برتن میں سٹرا ڈال کر پانی پیا اور شکر ادا کرتا ہوا نئی منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ انٹیلیجنٹ پیپل آلویز فائنڈ اے وے، ادروائز دے میک ون۔ ذہین لوگ راہ تلاش کرتے ہیں، نہ ملے تو راہ بنا لیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔